تو دوستو آج کا ہمارا عنوان ہے نیک دل شہزادی اور جادوئی باغ کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام گلزار محل تھا۔ اس سلطنت میں ہر طرف خوشحالی اور سکون تھا۔ وہاں کے لوگ محنتی اور خوش اخلاق تھے۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان زہیر تھا جو انسان پسند اور رعایا کی فلاح کے لیے مشہور تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی عائشہ تھا۔ شہزادی عائشہ نہایت نیک دل اور رحم دل تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرتی اور دوسروں کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ شہزادی کو کہانیاں پڑھنے اور سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنی نانی اماں سے ایک پراسرار کہانی سنی۔ نانی اماں نے بتایا کہ گلزار محل کے قریب ایک جادوئی باغ ہے۔ اس باغ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایسی جادوئی طاقتیں ہیں جو دنیا کے تمام رنجوں کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن اس باغ تک پہنچنا آسان نہیں تھا کیونکہ باغ پر ایک ظالم جادوگر کا قبضہ تھا۔ شہزادی نے نانی اماں سے پوچھا، کیا ہم اس باغ کو آزاد نہیں کر سکتے؟ نانی اماں نے جواب دیا، یہ آسان نہیں ہے بیٹی، باغ کو آزاد کرنے کے لیے نیک نیتی، ہمت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ شہزادی عائشہ نے ٹھان لیا کہ وہ جادوئی باغ کو آزاد کرے گی تاکہ سلطنت کے لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس نے اپنے والد سلطان زہیر سے اجازت مانگی۔ پہلے تو بادشاہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے، لیکن شہزادی کے عزم کو دیکھ کر انہوں نے اسے اجازت دے دی اور اپنی سب سے بہادر محافظ زینب کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ پہلی آزمائش، ندی کا پل۔ شہزادی اور زینب نے جادوئی باغ کی تلاش شروع کی۔ راستے میں ان کا سامنا ایک تیز بہتی ہوئی ندی سے ہوا۔ ندی پر ایک پرانا پل تھا جو ٹوٹنے کے قریب تھا۔ شہزادی نے زینب سے کہا، ہمیں یہ پل عبور کرنا ہوگا ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ زینب نے پل کی مضبوطی کو جانچنے کے بعد کہا، یہ خطرناک ہے لیکن ہم احتیاط سے گزر سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور پل عبور کیا۔ جیسے ہی وہ پل کے پار پہنچے انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ دوسری آزمائش، بوڑھی عورت کی مدد۔ آگے چلتے ہوئے انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ایک بھاری گٹھری اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ تھکن سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ زینب نے کہا، ہمیں جلدی کرنی چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ لیکن شہزادی نے کہا، مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ شہزادی نے بوڑھی عورت کی مدد کی اور اس کی گٹھری اٹھا کر اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ بوڑھی عورت نے اسے دعا دی اور کہا، بیٹی، تمہاری نیکی تمہیں ضرور کامیاب کرے گی۔ تیسری آزمائش، جنگل کے پرندے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بہت سارے پرندے دیکھے جو کسی جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ پرندے بے بسی سے پھڑپڑا رہے تھے۔ زینب نے کہا، یہ جال بہت مضبوط ہے، ہم اسے نہیں کاٹ سکتے۔ شہزادی نے اپنے خنجر سے
जाल काटने की कोशिश की और कई घंटों की मेहनत के बाद परिंदे आजाद हो गए। परिंदों ने शुक्रिया के तौर पर एक खूबसूरत गीत गाया और कहा, शहजादी, आपकी नेकी हमें हमेशा याद रहेगी। कई दिनों के सफर के बाद वो जादुई बाग के करीब पहुंच गए। बाग के दरवाजे पर एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। शहजादी और ज़ैनब ने मिलकर हिम्मत दिखाई और सांप को भगाने की कोशिश की। अचानक जादूगर वहां नमूदार हुआ। वो जोर से हंसा और कहा, तुम सोचती हो कि तुम मेरे बाग को मुझसे छीन सकती हो? शहजादी ने हिम्मत से जवाब दिया, ये बाग तुम्हारा नहीं, ये इन लोगों का है जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं इसे आजाद करने आई हूँ। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें बाग चाहिए तो 3 सवालों के सही जवाब दो। जादूगर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शहजादी ने कहा, मोहब्बत। मोहब्बत ही वो ताकत है जो नफरत को शिकस्त दे सकती है। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, अपने मुफाद को दूसरों की बुराई के लिए छोड़ देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। तीसरा सवाल था, सबसे बड़ा खजाना क्या है? शहजादी ने कहा, नेक दिल और दूसरों की खिदमत करने का जज्बा सबसे बड़ा खजाना है। जादूगर ने ये जवाब सुनकर अपना सर झुका लिया और कहा, तुम्हारी नेक नियति ने मुझे शिकस्त दी। ये बाग अब तुम्हारा है। जादूगर ने बाग का दरवाजा खोल दिया और बाग की खूबसूरती फिर से निखर गई। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, परिंदे खुशी से चहचहाने लगे और जादुई झरने बहने लगी। शहजादी ने बाग को आजाद करवाकर अपनी सल्तनत वापस ले आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी, हिम्मत और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगर हम दूसरों की मदद करें और अपनी नीयत साफ रखें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आगे नई नई और वीडियोस के साथ और खूब मजे करेंगे। तब तक के लिए बाय।